جیسے مال صدقہ ہے، ایسا ہر آدمی کا نیک عمل اس کی زندگی کا صدقہ ہے. اس کا جتنا یہ اخفا کر سکتا ہے، پوشیدہ کر سکتا ہے، یہ اس کے اظہار سے بہتر ہے. اظہار تو ضرورت کے لیے کرنا پڑتا ہے. جیسے فرض نماز جماعت سے پڑھی جائے گی، فرض ہے کہ اظہار کر کے پڑھو تاکہ اور لوگ بھی پڑھیں. ورنہ کہ اپنی نیکیوں کو ایسے چھپاؤ جیسے اپنے گناہوں کو چھپاتے ہو. لوگ اپنے گناہوں کو، اپنی غلطیوں کو، اپنی کمزوریوں کو چھپاتے ہیں تاکہ ماحول میں رسوائی نہ ہو. تو یہ کام کہ شوق پورا کرنے کا نہیں ہے، یہ تو ذمہ داری پورا کرنے کا کام ہے. اور ذمہ داری بھی امانت داری سے. ذمہ داری پورا کرنے کا کام ہے. اور ذمہ داری کیسے پوری جائے گی؟ پوری امانت داری سے. جب ذمہ داریوں کو امانت داری سے پورا کیا جائے گا تو یہ اللہ سے قریب ہو جائیں گے. ان کی خدمت، ان کی اطاعت، ان کی قربانی وزندار ہو جائے گی. کیوں کہ اپنی ذمہ داری کو پوری امانت داری سے ادا کیا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر کیا، واپسی میں یا جاتے ہوئے ایک جگہ قیام ہوا، جنگل میں پڑاؤ، قافلے کا وہاں پڑاؤ ہوا. جگہ خطرے کی تھی، چاروں طرف ماحول خطرناک تھا، دشمنوں کا ماحول تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تقاضا رکھا کہ آج کی رات چوکیداری کون کرے گا؟ چوکیداری بھی ہمارے کام کا ایک حصہ ہے. جیسے آپ ذرا چوکیداری کرتے ہیں، سامانوں کی، مالوں کی، ہمارے ساتھی چوکیداری کرتے ہیں. یہ بھی ایک محنت ہے اور اس کی بڑی فضیلت ہے چوکیداری کی حدیثوں میں. تو فرمایا من یحرسنا اللیلہ، آج کی رات چوکیداری کون کرے گا؟ مشکل جگہ تھی، انصاری آ گئے تیار ہو کر. انصار مدینہ کی یہ خصوصیت تھی کہ مشکل کاموں کو اپنے ذمے لیتے تھے. مشکل کام یہ نہیں کہ عزت کے کام، شہرت کے کام، آسان کام، جو کام کٹھن ہو وہ اس کو لیتے تھے. یہ ان کا مزاج تھا. یہ سماج دین کے کام کرنے والوں کے لیے سبق ہے. کٹھن کام اپنے ذمے لو، طبیعت اطاعت کی بنے گی اور کام ہو جائے گا. مشکل کام، اعزازی کام نہیں، یہ کام اعزازی نہیں ہے. حضور نے فرمایا انصار مدینہ کو میں جانتا ہوں کہ ان کا مزاج ہے. انصار سے کہا تمہارا مزاج ہے، میں تمہیں جانتا ہوں کہ تمہارا مزاج یہ ہے کہ تکثرون عند الفزع وتقلون عند الطمع. کہ کوئی کٹھن کام ہوتا ہے، مشکل معاملہ ہوتا ہے تو اس کو ادا کرنے کے لیے اور پورا کرنے کے لیے تم سب سمیٹ کر کے آ جاتے ہو کہ اس کے لیے ہم حاضر ہیں، بتائیے کیا کرانا ہے. یہ وفاداروں کی شان ہے. یہ شان وفاداروں کی ہے، ہاں کہ ہم وفادار ہیں. تو فرمایا کٹھن کام یہ اپنے ذمے لیتے ہیں. اور کوئی میٹھا معاملہ ہوا، ملائم معاملہ ہوا تو چھوڑ دیتے ہیں. یہ میٹھا معاملہ ہے، ملائم معاملہ ہے، کوئی اور کر لے گا. بحرین سے مال آیا، پوچھا کیا کرنا ہے اس کو؟ انسان نے عرض کیا کوئی بات نہیں ہے، مہاجرین کو دے دیجئے. ملائم معاملہ ہے، میٹھا معاملہ ہے، رقم آئی ہے تو کس کو دے؟ مہاجرین کو دے دے. اور خندق کھودنی ہے تو کہ اس کے لیے ہم ہیں. انصار کی جماعت 10 آدمیوں کی جماعت بنائی تھی خندق کھودنے کے لیے. خندق کھودنے کے لیے 10 آدمی کی جماعت بنائی تھی اور ناپ کر زمین دی تھی کہ یہ آدمی یہ اتنا کھودے اتنا کھودے. جو انصار کی جماعت کھودتی تھی، جو اپنے حصے کی جماعت وہ پورا کر چکی اور کھود لیا، تو اب کہ چلو کون سی جماعت ہے جن کا کام بھی پورا نہیں ہوا ہے، ان کی مدد کریں گے، ان کا ہاتھ بٹائیں گے.
یہ نہیں کہ ہماری زمانے تو ہم نے کام کر لیا. یہ کٹھن کام اپنے ذمے لیتے تھے. یہ سبق دیا ہے دین کی نصرت کرنے والوں کو کہ اعزازی کاموں میں آگے رہیں اور مشکل کاموں میں پیچھے ہو جائیں کہ اس سے دین کو ترقی نہیں ہوگی اور ان کی تربیت بھی نہیں ہوگی. دونوں باتیں نہیں ہوگی کہ ان کی ترقی بھی نہیں ہوگی اور تربیت بھی نہیں ہوگی. کیوں کہ سہولت سے کرتے ہیں, سہولت دیکھتے ہیں, سہولتیں کریں کہ ایسا نہیں, عزیمت سے کریں پھر اللہ کی مدد آئے گی. تو وہ میرا قصہ کہ حضور نے فرمایا آج کی رات چوکیداری کون کرے گا؟ تو انصاری آ گئے کہ جی میں کروں گا چوکیداری. فرمایا اچھی بات ہے, تم سوار ہو کر آؤ میرے پاس. تو پھر گھوڑے پر سوار ہو کر پھر حاضر ہو. پھر وہ آپ نے بتایا یہ جگہ ہے کہ یہاں چوکیداری کرنی ضروری ہے, یہاں نگرانی کرنی ضروری ہے. جب جگہ بتا دی کہ اس جگہ سے ہوشیار رہنا, جاؤ, ہدایت دے دی. چلے گئے. رات گزر گئی. صبح کی نماز کا وقت آیا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے. آپ نے لوگوں سے پوچھا تمہارے سوار کا کیا حال ہے, کوئی خبر ہے؟ لوگوں نے عرض کیا ہمارے پاس تو ابھی ہمارے سوار کی کوئی خبر آئی نہیں ہے, بس وہ رات کو گئے ہیں. پھر آپ نے نماز پڑھائی. نماز سے فارغ ہونے کے بعد فرمایا کہ تمہارا سوار آنے ہی والا ہے. اتنے میں وہ جھاڑیوں میں سے آتا ہوا نظر آیا, جنگل میں سے, اور آ کر کے سامنے کھڑا ہو گیا سلام کر کے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, کیا پوچھا؟ یہ نہیں پوچھا خیریت ہے, رات کیسی گزری, یہ نہیں پوچھا. تربیت کی باتیں ہوتی ہیں. یہ پوچھا کہ یہ بتاؤ رات کو اپنے گھوڑے پر سے اترے تھے؟ یہ پوچھا. حل نزل تھا, رات گھوڑے پر سے اترے تھے؟ عرض کیا بالکل نہیں اترا, ساری رات چکر دیتا رہا. نماز کا وقت آیا, صبح کی نماز کا وقت, اس کے لیے اترا تھا. پیشاب کی حاجت ہوئی تھی, اس کے لیے اترا تھا. باقی پوری رات اپنے گھوڑے پر رہا اور اپنے کام میں مشغول رہا. یہ کارگزاری دی. جب انہوں نے یہ کارگزاری دی تو کیا جواب ملا کارگزاری کے جواب میں؟ کارگزاری کے جواب میں یہ ملا قد اوجبتا, آپ نے اپنی جنت واجب کر دی, جاؤ. یہ مثال میں نے اس لیے عرض کی ہے کہ اپنے کام کو, ذمہ داری کو امانت داری سے کرنا. یہ پوری امانت داری سے کام کیا ہے. کہ رات بھر اپنے گھوڑے سے نہیں اترے. یہ عظمت کہلاتی ہے, اللہ کے کام کی عظمت, اس کے حدود قیود کی حفاظت. اس لیے ایک ہی رات میں اتنا انعام مل گیا کہ آپ نے اپنی جنت واجب کر لی. یہ سبق ہوتے ہیں ہمارے اللہ کے کام کو کہ پوری امانت داری کے ساتھ, پوری ذمہ داری کے ساتھ کیا جائے گا. کوئی دیکھے نہ دیکھے, کوئی پوچھے نہ پوچھے. کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے اعمال کو خود دیکھنے والے ہیں. قُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ, کام کرو اللہ تمہارے کام کو دیکھے گا. حساب کتاب اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کا دین, کہ اللہ تعالیٰ کا دین امانت ہے. ایمان دیا ہے تاکہ اس امانت کو ایمانداری سے ادا کریں. اس لیے اللہ نے ہم کو ایمان کی دولت دی کہ ایمان ہی ایسی چیز ہے جو امانت داری سے کام کرواوے. ایمان ہی ایسی چیز ہے جو اللہ سے ڈرا کے کام کرواوے. ایمان ہی ایسی چیز ہے کہ کسی کے بھلے برے کہنے کی پرواہ نہ کرے, کہ کوئی کچھ بھی کہے, یہ کوئی بات نہیں.
میں تو اللہ کا کام کرنا ہے، اللہ کے دین کا کام کرنا ہے۔ کوئی عزت کرے کوئی ذلت، کچھ نہیں، اصل عزت تو دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ اس لیے بڑی نعمت ملی ہے دین کے کام کرنے کے لیے ایمان کی، بڑا خزانہ ہے ایمان، اور ایمان ایسا خزانہ ہے کہ جو ہم سے ہٹے گا نہیں، ہم سے کٹے گا نہیں۔ دنیا کے سارے خزانے، دنیا کی ساری حکومتیں، ساری دولتیں، یا تو آدمی اس سے کٹ جائے گا یا وہ ہٹ جائے گی، اس میں کٹ کٹاؤ ضروری ہے۔ ساری نعمتیں ایمان کے سوا، ایمان ایسی نعمت ہے جو ہٹے گی نہیں، کٹے گی نہیں، اس کے ساتھ رہے گی اور اس کی رہبری کرے گی۔ کہ ایمان تیز ہو گیا ہے تو خدا کا خوف تیز ہو جاتا ہے، ایمان تیز ہو گیا ہے تو یقین تیز ہو جاتا ہے، ایمان تیز ہو جاتا ہے تو اللہ کی محبت بڑھ جاتی ہے، آخرت کی محبت بڑھ جاتی ہے، اللہ کے بندوں کی ہمدردی پیدا ہوتی ہے۔ ہاں، اللہ کے بندوں کے ساتھ ہمدردی، یہ سب ایمان کے راستے سے یہ ساری شعائیں پھوٹتی ہیں، جو مخلوق پر رحم کرنے والے بن جاتے ہیں۔ کیوں کہ ایمان آیا۔ تو ایمان بڑا خزانہ ہے کہ قبر میں، قیامت میں، حشر میں، پل صراط میں، ہر جگہ یہ کام دینے والا ہے۔ ہاں، اسے کوئی آپ سے لوٹ نہیں سکتا، ایمان نہیں لوٹا جاتا، باقی سب دولتیں لوٹ لی جاتی ہے، چھینی جاتی ہے، کھوئی جاتی ہے۔ ایمان کی نعمت کھوئی نہیں جائے گی، وہ رہے گی۔ کیوں کہ وہ دلوں میں اتری ہوئی ہے۔ ہاں، اس لیے اس ایمان کو مضبوط بنانا ہے، کہ اس ایمان کو مضبوط بنانے کے لیے اللہ کے حکموں والی محنت کرائی جاتی ہے۔ کہ جب اللہ کے حکموں والی محنت کی جائے گی اخلاص کے ساتھ، کوئی غرض نہیں ہے، کوئی مطلب نہیں ہے، کوئی ہوس نہیں ہے، ایک اللہ ہے، اس کا کام اس کے لیے کرنا ہے اور کرتے رہنا ہے، کہ یہ ایمان کو مضبوط بنانے والی بات ہے۔ ہاں، پھر یہ ایمان کہ ہر موڑ پر، ہر گھاٹی میں یہ کام دے گا اور حکموں پر جمع دے گا۔ ہاں، نہیں تو پاؤں پھسل جاتا ہے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے، اچھے حالات میں پھنس جاتا ہے اور برے حالات میں نا امید ہو جاتا ہے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے۔ اچھے حالات آئے تو پھنس گئے، کیوں کہ اچھے حالات ہو گئے، مالداری آئی، عزت آئی، وہ آئی، تو اچھے حالات میں پھنس جانا، پھر آگے نہیں بڑھنا، پیچھے رہ جانا، یہ ہوتا ہے کہ یہ کمزوری ہے۔ اور ناگوار حالات آئے تو نا امید ہو گئے، نراش ہو گئے، اور نراش ہو کر پیچھے ہو گئے۔ یہ انسان کی طبیعت ہے، نعمتیں آویں تو نعمتوں میں رک جاوے، اور تکلیف تنگی آوے تو اس میں نا امید ہو کر رک جاوے۔ یہ دونوں باتیں صحیح نہیں ہے، کمزوری ہے۔ وَإِذَا عَنَمْنَا عَلَى اللِّسَانِ عَارَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ، کہ جب میں انسانوں پر نعمتیں دیتا ہوں، ان کا اکرام اعزاز کرتا ہوں، تو یہ منہ پھیر لیتا ہے، پیچھے ہو جاتا ہے، دور ہو جاتا ہے۔ اب مسجد میں آنے کا وقت نہیں ہے، دین کے کام کا وقت نہیں ہے، فجر کی نماز پڑھنے کا وقت نہیں ہے، عشاء کی نماز میں حاضری نہیں ہوتی ہے۔ کیوں؟ بڑے آدمی ہے، اللہ نے بڑا بنایا، تو آپ گنجائش نہیں ان چیزوں کی۔ کیوں کہ اللہ نے انعام کیا ہے، یہ اللہ کہہ رہے ہیں وَإِذَا أَنَمْنَا لِلْإِنسَانِ عَارَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ، کہ میں انسان پر اکرام انعام کرتا ہوں تو منہ پھیر لیتا ہے اور ایک طرف دور ہو جاتا ہے ہمارے سے، ہمارے کاموں سے، ہماری عبادت سے، اور اس کو ناگواری آئی وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، اور کوئی تکلیف ناگواری آ گئی پھر نا امید ہو کے بیٹھ گئے۔ تو نہ یہ حالت راس آتی ہے نہ وہ حالت راس آتی ہے، کوئی حال راس نہیں آ رہا، ہر حال پیچھے ڈال رہا ہے۔ یہ فرمایا قرآن شریف نے، یہ کیوں کہ اس ایمان میں کمزوری ہے۔
ہر مشین اپنے اندر کی طاقت سے چلتی ہے، باہر کی طاقت سے کوئی مشین نہیں چلتی. چلتی ہے؟ یہ گاڑی کو دھکا دو کہ نہیں، ہوائی جہاز کو دھکا دو کہ نہیں، ہوائی جہاز اپنی طاقت سے چلے گا، گاڑی اپنی طاقت سے چلے گی، گیس کا چولہا اپنی طاقت سے چلے گا کہ اندر ہے گیس، وہ گیس ختم ہو گیا تو پھر وہ نہیں کام کرے گا. مشین ٹھنڈی ہو گئی گاڑی کی، وہ نہیں چلے گی. تو ہر مشین اپنے اندر کی طاقت سے کام کر کے بتاتی ہے. ایسے ہی ہر مسلمان اپنے ایمان کی طاقت سے خدا کے دین کا کام کرے گا. ایمان کی طاقت، اخلاص کی طاقت، کہ وہ اس سے وہ کام کرے گا مشین کی طرح سے. اللہ نے اسے بنایا ہے کہ اگر ایمان کی طاقت آ گئی کہ پھر ہر حال میں کام کرے گا، کوئی چیز روکے گی نہیں. اسے مشین صحیح ہے کہ وہ کام کرے گی. تو ایمان میں طاقت آتی ہے، ایمان میں روشنی آتی ہے، اسے بات سوچتی ہے. جیسے ہر گاڑی، مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے، ہر گاڑی اپنی روشنی میں چلتی ہے، اپنی لائٹ میں چلتی ہے، دوسروں کی لائٹ میں نہیں، یا سڑک کی روشنی میں نہیں چلنے دیں گے اس کو. اپنی روشنی لاؤ. ایسے ہی ہر مسلمان اپنے نور ایمان میں چلے گا. نور ایمان کی وجہ سے وہ ٹھوکر نہیں کھائے گا، گناہوں میں نہیں پڑے گا، خواہشوں میں نہیں پھنسے گا. روشنی اس کے سامنے ہے. محنت ہوتی ہے، مجاہدے ہوتے ہیں، جان مال کا استعمال ہوتا ہے، تو اندر کی روشنی آتی ہے. پھر سنتوں پر عمل ہوتا ہے، حکموں کو پورا کیا جاتا ہے، حکموں کو پورا کیا جاتا ہے، سنتوں پر عمل ہوتا ہے تو نور بنتا ہے. ایمان کا نور، عملوں کا نور، نماز کا نور، تو وہ نور بنتا ہے. الصلاۃ نور، حدیث شریف میں الصلاۃ نور، کہ نماز نور ہے. والصبر ضیاء، صبر روشنی ہے. جی ہاں، تو جو اندر کے حالات ہیں، صبر ہے، شکر ہے، اطاعت ہے، یہ اچھے حالات لاتے ہیں، اچھے نتائج لاتے ہیں. اگر یہ اندر سے نہیں ہے تو حالات بگڑ جاتے ہیں، پھر آدمی دوسری لائن پر جاتا ہے، غافل ہو جاتا ہے اور دور ہو جاتا ہے. نعمتیں بڑھتی ہیں اور اس کی دوری بھی بڑھتی ہے. جتنی نعمتیں بڑھی اتنی دوری بڑھی. کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی ثروت دے دی ہے، بڑی دولت دے دی ہے، بڑی حیثیت بنائی ہے، تو دوری ہو گئی. کہ یہ بات اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے کہ میں نے تو نعمت دی ہے، میں نے تو اکرام کیا. کیونکہ اللہ تعالیٰ بغیر مانگے دیتے ہیں، یہ اللہ کی عادت ہے. مانگنے کا انتظار نہیں کرتے، کیونکہ اللہ کریم ہے. سخی مانگنے سے دیتا ہے. سخی ہوتے ہیں وہ مانگنے والوں کو دے دیتے ہیں، لیکن جو کریم ہوتا ہے وہ تو مانگنے کا انتظار نہیں کرتا. اس کے کرم کا تقاضا ہوتا ہے کہ وہ دے. اللہ نے اپنا تعارف اپنے کرم سے کرایا ہے کہ میں کرم کرنے والا ہوں. تو کرم جو ہے وہ سخاوت سے آگے ہے. اقرا وربک الاکرم پہلی آیت نازل ہوئی ہے قرآن کریم کی. اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم. پڑھیے اے نبی، آپ کا رب تو بہت کرم کرنے والا ہے. یہ سارا نظام اللہ کے کرم سے چل رہا ہے. سارا نظام کائنات کا صرف اللہ کا کرم کا اثر ہے، ورنہ اللہ پر کوئی واجب نہیں ہے، اللہ پر کسی کا کوئی حق نہیں ہے. تو بغیر مانگے دیتے ہیں. دوسری شان اللہ کی یہ بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے شروعات کرتے ہیں. اپنی طرف سے شروعات، کسی تحریک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی جنبش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اپنی طرف سے شروعات کریں گے. کس میں؟ کہ نعمت دینے میں.
اللہم یا مبدع النعم قبل استحقاقها. اذکار معصورہ میں یہ ہے اللہم یا مبدع النعم قبل استحقاقها. اے وہ پروردگار جو نعمت دینے میں شروع کرے اپنی طرف سے، حالانکہ کسی کا کوئی حق اس پر ہے ہی نہیں، کسی کا کوئی حق اللہ پر نہیں ہے، سب کچھ اللہ کا ہے. اس کے باوجود بھی نعمت دینے میں اپنی طرف سے شروعات کرتے ہیں، یہ لو یہ لو یہ لو. تو نعمتوں کے جواب میں کیا کرنا چاہیے؟ تو نبیوں کا طریقہ الگ ہے، دنیا والوں کا طریقہ الگ ہے. دنیا والوں کا طریقہ یہ ہے کہ جتنی نعمتیں آویں اس کی محبت بڑھانا، نعمتوں کی محبت بڑھانا، ہاں نعمتوں کی محبت بڑھانا اور نعمتوں سے فائدہ اٹھانا، اس کو جمع کرنا، ہاں یہ دنیا داروں کا کام ہے. اس کی وجہ سے وہ اس نعمت میں اللہ تعالیٰ کا کیا حق ہے انہیں یاد نہیں رہتا. یہ جو نعمت مجھ کو ملی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کا کیا حق ہے، مجھے اس نے دی ہے اور بغیر مانگے دی ہے، اس میں اللہ کا کیا حق ہے، وہ انہیں یاد نہیں رہتا. نعمتوں نے انہیں غافل کر دیا ہے، اللہ کے حق سے جاہل ہو گیا. یہ خیر کی بات نہیں ہے کہ نعمتوں نے انہیں غافل بنا دیا. حضرت عمر فرماتے تھے کہ نعمتوں سے چوکنے رہو. کیا کہتے تھے؟ نعمتوں سے چوکنے رہو جیسے گناہوں سے چوکنے رہتے ہو. یہ فرماتے تھے کہ نعمتوں سے چوکنے رہو کیونکہ نعمتوں کا یہ اثر پڑتا ہے. یہ فرماتے تھے نعمتوں سے چوکنے رہو. احتفظ نفسک من النعمہ احتفاظک من المعصیہ. کہ نعمتوں سے چوکنے رہو، آئے گی نعمتیں، ایسے چوکنے رہو جیسے گناہوں سے چوکنے رہتے تھے. کیوں کہ نعمتیں بھلا دے گی اللہ کو. کس کو بھلا دے گی؟ ہاں کہ نعمت میں اللہ کو بھول گیا، نعمت میں آخرت کو بھول گیا. جیسے قارون اللہ کو بھی بھول گیا اور آخرت کو بھی بھول گیا. قارون کو مال دیا تھا نہیں، مال دے کر اللہ نے فرمایا وابتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ ولا تنس نصیبک من الدنیا واحسن کما احسن اللہ الیک. یہ ہدایتیں آئی مال کے ساتھ کہ تجھ کو اللہ نے مال دے دیا ہے، اپنی آخرت بنا لینا، یعنی حکموں کو پورا کرنا تاکہ آخرت بنے. یہ نعمتوں کا وظیفہ بتایا، نعمتوں کی ڈیوٹی بتائی کہ نعمت جس کو ملے وہ اپنی آخرت بناوے. یہ اس لیے نعمت دی ہے تو اس کو یہ ہدایت دی تھی کہ اپنی آخرت بنانا، اپنا حصہ مت بھول جانا. نہیں تو نعمت میں لگا رہے گا اور نعمت سے جو کچھ حاصل کرنا تھا آخرت بنا دی وہ بھول گیا. کیونکہ جو آخرت کو بھول جاتا، اللہ کو بھول جاتا ہے تو اللہ اس کو سزا دیتے ہیں. جو اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے اللہ اس کو سزا دیتے ہیں. کیا سزا دیتے ہیں؟ سزا یہ دیتے ہیں کہ وہ جس طرح اللہ کو بھول گیا ہے اپنے آپ کو بھی بھول جائے گا، اپنے آپ کو بھول جائے گا کہ مجھے کیوں پیدا کیا تھا، مجھے کیا کرنا ہے، میری کیا روش ہونی چاہیے، مجھے کہاں جانا ہے. یہ اپنے آپ کو بھولا ہوا جیسے نشے والا ہو جاتا ہے. نشے والا اپنے آپ کو بھول جاتا ہے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. یہ جواب ہے. ایسا نہ بنو کہ اللہ کو بھول جاؤ. اگر اللہ کو بھول جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری ذاتوں کو تم سے بھلا دیں گے، پھر نشہ چڑھ جائے گا، پھر نعمت کا نشہ چڑھے گا. ہاں
تاجر کو تجارت کا، مالدار کو مالداری کا، زمیندار کو زمینداری کا، عہدیدار کو عہدیداری کا. ہاں، یہ میں نشہ ہے. اس نشے سے غرور پیدا ہوگا اور دھوکہ کھائے گا. اس لیے فرماتے تھے کہ نعمت سے بھی چوکنا رہو. دنیا داروں کا ہی طریقہ ہے کہ نعمت کی بڑھوتری میں لگ جاتے ہیں کہ اور بڑھے اور بڑھے اور بڑھے. یہ نہیں کہ یہ مجھے کیوں دیا ہے، یہ نعمت مجھے کیوں ملی ہے، مجھ سے کیا کام لینا چاہتے ہیں. فوجوں کو گاڑیاں دیتے ہیں، سہولتیں دیتے ہیں ہتھیار دیتے ہیں، گھوڑے دیتے ہیں. بہت بڑا خرچہ فوج پر ہوتا ہے ہر حکومت میں. وہ کیوں؟ ان کو سہولت دینے کے لیے کہ نا ان کے ذمے ہے حدود کی حفاظت. اس حدود کی حفاظت کے لیے سارا سامان ان کو دیا ہے. انہیں شکار کرنے کے لیے گھوڑے نہیں دیے ہیں، انہیں بندوق شکار کرنے کے لیے نہیں دی ہے، یہ ہوا کھانے کے لیے نہیں دی ہے، کام کے لیے دی ہے. ایسے ہی بندوں کو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، خاص کر کے ایمان والوں کو، کہ ایمان والوں کو اللہ کی نعمتیں ایمان کے کام کے لیے دی ہیں. ان کے ذمے دنیا میں ایمان کا کام ہے، ایمان کے حدود، ایمان کی سرحدیں، ایمان کے حقوق، اس کی حفاظت کرانے کے لیے ان کو یہ دیا ہے نعمتیں. تو میں کہہ رہا کہ دنیا والوں کا طریقہ نعمت کے بارے میں یہ ہے کہ وہ بڑھتی رہیں ہاں، اور اس سے اپنی خواہشیں پوری کرتے رہیں. جی ہاں، یہ. اور نبیوں کا طریقہ نعمتوں کے بارے میں کیا ہے؟ کہ نبیوں کا طریقہ نعمتوں کے بارے میں یہ ہے کہ وہ نعمتوں کی بھی قدر کرتے ہیں اور نعمت کے ساتھ ساتھ نعمت دینے والے کی شکر گزاری بھی کرتے ہیں. کہ نعمتوں کو وہاں خرچ کریں گے جہاں نعمت دینے والا راضی ہو جائے. یہ نبیوں کا طریقہ ہے کہ مجھے نعمت دی ہے اللہ نے، تو میں اپنی نعمت سے اللہ تعالیٰ کو راضی کروں گا. یہ نبیوں کا طریقہ. جسے اللہ تعالیٰ نے قارون سے فرمایا وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، ہم نے نعمت دی آخرت بنا لے. کچھ نہیں بنائی تو آخرت بھی گئی اور دنیا بھی گئی. یہ خالی قارون کے لیے نہیں ہے، یہ سب کے لیے ہے. قرآن میں اس لیے نازل ہو، قیامت تک پڑھا جائے گا. یہ قیامت تک رہبری ہے قرآن پاک کی. تو نبیوں کا طریقہ نعمتوں کے بارے میں یہ ہے کہ جو نعمت ملے اس نعمت سے نعمت دینے والے کو راضی کرنا ہے. اس کی توفیق مانگتے ہیں کہ اللہ اس نعمت سے میں تجھ کو راضی کر لوں. مسنون دعاؤں میں دعا مانگی ہے. جو دعائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون آئی ہیں اس میں بہت رہبریاں ہیں. خالی وہ دعا نہیں ہے، بہت رہبری ہے کہ نعمت میں کیا کرنا چاہیے. اللہم وما رزقتنی مما احب فجعلہ قوۃ لی فیما تحب. یہ دعا مانگی کہ وہ چیز جو آپ نے مجھے میرے من پسند دی ہے تو آپ کا احسان ہے کہ جو مجھے من پسند تھی وہ چیز ملی. اب مجھے یہ بھی توفیق دے کہ اس نعمت سے مجھے تیری رضامندی میں، تیری خوشنودی میں مجھے طاقت ملے. یہ نہیں کہ وہ نعمت مجھے غافل کرے. تو نبیوں کا طریقہ ہم کو سکھایا ہے کیا کہ نعمتوں میں شکر گزار بنو اور نعمت دینے والے کا حق ادا کرو. رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا کہ آپ تو اللہ کے بخشے بخشائے بندے ہیں، آپ پر کچھ نہیں ہے، سب آپ بخشے بخشائے ہیں، کچھ نہیں ہے آپ پر، پھر بھی آپ اتنی عبادت کرتے ہیں کہ آپ کے پاؤں پر ورم آتا ہے. تو اتنی محنت آپ کیوں کرتے ہیں؟ آپ تو بخشے بخشائے بندے ہیں، معزز بندے اللہ کے. تو کیا جواب دیا؟ یہ جواب دیا کہ افلا اکون عبدا شکورا، تو کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ جب اس نے مجھ کو اتنی عزت دی ہے کہ مجھے بخشا بخشایا بنا دیا تو میں اس کا شکر گزار بندہ بنوں گا. اس لیے یہ عبادت شکر گزاری میں ہو رہی ہے کہ نعمت دینے والے کا حق ہے. اس لیے اعلیٰ درجے کی اطاعت یہی کہی جاتی ہے. علماء نے لکھا ہے اعلیٰ درجے کی اطاعت کہ شکر گزاری کے ذہن سے کریں.
کہ اللہ نے مجھے یہ نعمت دی ہے، اس نعمت سے میں وہ کام کروں گا کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ یہ شکر گزار بندے ہیں، یہ ان کا مخصوص ثواب ہے، ان کا مخصوص ثواب ہے کہ اللہ کی نعمتوں پر شکر گزار ہے، کہ مال کو وہاں خرچ کرتے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ یہ شکر ہے کہ مال کہاں خرچ ہوگا؟ کہ مال وہاں خرچ ہوگا جہاں اللہ تعالیٰ کا حق ہے، یا جہاں اللہ نے کسی کا حق بتایا ہے کہ مال وہاں خرچ ہوگا۔ یہ کیا؟ یہ شکر گزاری ہے۔ خوش خوش اپنے مال کو خوش خوش۔ ایک صحابی کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آدمی آیا کہ آپ کے پاس مال ہے، جانور ہوتے تھے ان کے پاس، اونٹ، بکریاں، یہ عرب کا مال ہوتا تھا۔ جیسے اب تو پیٹرول ہے، سونا ہے، وہ پیٹرول سونا اس وقت نہیں تھا۔ لوگوں کا مال ان کے مویشی اور جانور ہوتے تھے۔ مال العرب یا الماشیہ یہ کہا جاتا تھا کہ عرب کا مال کہ ان کے جانور ہیں۔ ہزاروں بکریاں ہوتی تھی، آج بھی ہے۔ آپ یمن میں جائیں گے، شام میں جائیں گے، ہزاروں بکریوں کا مالک ہے، یہ ان کا مال ہے۔ سینکڑوں اونٹ ہیں، جنگل میں چرتے ہیں اور ان کے بچے کچے ہوتے ہیں، بڑھتے رہتے ہیں، تو ان پر زکوٰۃ آتی ہے، جانوروں کی زکوٰۃ، جیسے سونے چاندی کی زکوٰۃ ہے۔ اب تو لوگ زکوٰۃ بھی پوری نہیں دیتے، ہاں زکوٰۃ پوری نہیں دیتے مسلمان۔ اگر مسلمان اپنی زکوٰۃ پوری ہر مالدار نکالے تو غریبوں کی غریبی دور ہو جائے، پھر غریبی کا مسئلہ نہ رہے۔ غریبوں کی غربت کے لیے جتنی حاجت تھی اتنی حاجت اللہ نے واجب کی ہے، ہاں اتنی حاجت اللہ نے واجب کی ہے، لیکن پوری زکوٰۃ نہیں دیتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ دینے کی دعوت دیتے تھے، اس لیے خالی دعوت 5 کاموں کی مت سمجھو۔ 5 کام، یہ 5 کام تو الف با تا ہے، ہاں یہ تو الف با تا پرائمری، آگے ہے فائنل، یہ تو ابتدا لوگوں میں رغبت پیدا کرنے کے لیے، آخرت کی فکر پیدا کرنے کے لیے ہے، آگے ہے دین پورا۔ تو ساتھی بھی دھوکے میں نہ رہے کہ دعوت کمانا کہ اپنے دین کو اپنے عمل میں لانا اور دنیا میں پھیلانا، اور دین اعمال کے مجموعے کا نام ہے، اس میں عبادات بھی ہے، اس میں مالیات بھی ہے، سب چیزیں ہیں اس میں، وہ زندگی میں لانا ہے، خالی پھرنا نہیں ہے۔ پھرنا بھی اسی لیے ہے کہ بات سمجھ میں آوے، بات کا یقین آوے، خوف آوے، تاکہ صحیح کام کرے۔ اس لیے اس کو آخری نہیں سمجھنا کہ فائنل ہے، کہ یہ تو مولانا الیاس فرماتے تھے کہ ہمارے قافلوں کی نقل و حرکت یہ تو ہمارے کام کے الف با تا ہے، یہ فرماتے تھے، اس لیے اس کو آخری مت سمجھنا۔ اور بہت سے فرائض باقی ہیں، اگر وہ پورے نہیں ہوئے تو اس کا جواب دینا پڑے گا، چاہے جماعت والا ہو یا بے جماعت والا ہو۔ اللہ کی رشتہ داری کسی سے نہیں ہے۔ تو مولانا الیاس صاحب یہ فرماتے تھے کہ میری تمنا ہے کہ ہر مسلمان جو مالدار ہے اپنی زکوٰۃ پوری علماء سے پوچھ کر ادا کرے، کتنے مالوں میں زکوٰۃ ہے، کتنی زکوٰۃ ہے، کب ہے، کس کو دینا ہے۔ لیکن زکوٰۃ کا شوق نہیں ہے، زکوٰۃ کا جذبہ نہیں ہے۔ حج بھی بہت کریں گے، عمرے بھی بہت کریں گے، حالانکہ حج پوری عمر میں ایک ہی مرتبہ فرض ہے۔ حج کتنی مرتبہ فرض ہے؟ کیوں بھائی؟ حج ایک ہی مرتبہ، اور زکوٰۃ ہر سال فرض ہے، ہر سال۔ تو نفل حج ہوں گے اور فرض زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ یہ جذبے کا نام دین، جذبے کا نام دین نہیں، طریقے کا نام دین۔ حج کا جذبہ ہے، عمرے کا جذبہ ہے تو ٹھیک ہے، لیکن وہ جو فرائض باقی رہ جاتے ہیں اس کا کیا ہوگا؟ وہ تو اللہ کا حق ہے، اور مسکینوں کا بھی حق ہے، وہ حق تو مارا گیا، عورتوں پر بھی، مردوں پر بھی۔ اور کتنی کتنی لائنوں کے مالوں کی زکوٰۃ ہے، وہ علماء سے پوچھو۔
خالی کیش پر زکوٰۃ نہیں ہے کہ بھئی کیش کی زکوٰۃ دے دی، یا کوئی چندے والے آئے تو اس کو دے دیا. یہ بھی غلطی ہے کہ اپنی زکوٰۃ کو، اپنے صدقے کو غریب کی ضرورت سمجھتے ہیں. غریب کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی ضرورت ہے. غریب کی ضرورت نہیں ہے تو کس کی ضرورت ہے؟ کہ مالدار کی ضرورت ہے. جیسے دھوبی سے کپڑے دھلواتے ہو، دھوبی کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی ضرورت ہے. دھوبی سے کپڑے دھلواتے ہیں نا، تو دھوبی کی مدد کے لیے دھلواتے ہو. تو کس کے لیے؟ اپنے لیے. ہمارے کپڑے پاک ہوں گے، اس طرح وہ مال پاک ہو جائے گا جس میں سے زکوٰۃ نکلی. نہیں تو وہ مال ناپاک ہے، اس میں میل ہے، لوگوں کا حق ہے اندر، وہ کھا جاتے ہیں. زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے اسے کھا جائیں گے. یہ حق ہے اللہ کا. تو عمروں کا شوق، حجوں کا شوق ٹھیک ہے، لیکن ذمہ داری پوری نہیں ہوگی. شوق پورا ہوگا، ثواب ملے گا، میں اسے انکار نہیں کرتا، لیکن زکوٰۃ نہیں دی ہے تو کہ اس کا بڑا عذاب ہے. ہاں، پائی پائی کی زکوٰۃ ایسی واجب ہے جیسے 4 فرض ہے تو ہر رکعت فرض ہے. یہ نہیں کہ 3 رکعت پڑھ لی ایک رہ گئی تو 4 بھی نہیں ہوئی. زور کے 4 میں سے 3 پڑھے، ایک چھوٹی تو 4 بھی نہیں ہوئی. ہاں، کہ مال کی نعمت ہے، کہ اس میں حق ہے. ایمان تازہ ہوتا ہے تو اس حق کو خوشی خوشی ادا کرے گا. خوشی خوشی. کیوں؟ کہ اللہ نے مجھے مالدار بنایا. اللہ غریب بناتا تو دوسروں کی زکوٰۃ کھانی پڑتی، دوسروں کا صدقہ کھانا پڑتا، دوسروں کی خیرات کھاتا. آج اللہ نے میری حالت اچھی کر دی اور مجھے مالدار بنا دیا تو میں اللہ کا حق ادا کروں. یہ خوش دلی سے زکوٰۃ دے. یہ کہا گیا خوش دلی سے زکوٰۃ دے. تو صحابی کے پاس زکوٰۃ وصول کرنے والا آدمی آیا کہ آپ کے جانوروں میں زکوٰۃ واجب ہے. کہ کتنی؟ تو انہوں نے ایک عمر کا جانور بتایا کہ اتنی عمر کا جانور، اتنی عمر کا اونٹ آپ دیں گے. اونٹوں کی زکوٰۃ کا حساب ہے خاص کتابوں میں. تو انہوں نے اونٹوں کی زکوٰۃ کا حساب بتایا کہ اتنی عمر کا اونٹ آپ کے ذمہ واجب ہے، وہ آپ ادا کر دو. تو وہ صحابی کہہ رہے ہیں کہ جس عمر کا اونٹ آپ مجھے بتا رہے ہیں وہ تو چھوٹی عمر کا ہوگا، وہ کیا کام دے گا؟ میری رائے ہے کہ اچھی عمر کی اونٹنی لے جائیے. آج مجھے اللہ نے زکوٰۃ ادا کرنے کا موقع دیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے زکوٰۃ وصول کر کے اپنے پاس تو رکھیں گے نہیں، کسی غریب کو دیں گے. تو اگر آپ اچھی عمر کی اونٹنی لے جاؤ گے تو وہ دودھ بھی دے گی، غریب کے بچے کھائیں گے اور سواری کا کام بھی دے گی. تو غریب کا کام ہو جائے گا، سفر میں بھی اور حضر میں بھی. کہ گڑبڑ ہوگا تو دودھ پیے گا، سفر پیش آئے گا تو وہ سواری کرے گا. اس لیے بڑی عمر کے لے جاؤ. یہ تو چھوٹا ہے، اسے پالنا پڑے گا. یہ کہہ رہے ہیں جتنا واجب ہے اس سے زیادہ. چونکہ شریعت ہے، انہوں نے کہا کہ فرض میں زیادتی نہیں ہوتی، جتنا واجب ہے وہی کیا جائے گا. جب مغرب کی 3 ہے تو 3 رکعت پڑ جائے گی، چوتھی نہیں. فجر کی 2 ہے تو 2 ہی پڑ جائے گی، تیسری نہیں. اس لیے جو واجب ہے میں اسے زیادہ نہیں لے سکتا، یہ فرض ہے. ہاں، شریعت کو جانتے تھے، مسائل کو بھی جانتے تھے، فضائل کو بھی جانتے تھے. ہماری طرح سے نہیں ہے فضائل یاد ہے مسئلہ یاد نہیں ہے تو عمل غلط ہوگا، فضیلت نہیں ملے گی. فضیلت اس وقت ملے گی کہ جب عمل کو صحیح کریں، اور عمل صحیح کرنے کے لیے مسائل جاننا ضروری ہے. پھر مسائل اور فضائل دونوں جمع ہو جائیں گے کہ عمل بھی صحیح ہو گیا، پوری فضیلت ملے گی. ورنہ یوسف صاحب اس کی تاکید کرتے تھے کہ اپنی عبادت میں مسائل فضائل جمع کرو. اب وہ بات نہیں کہی جاتی، اس لیے لوگ مسائل سے بھی خبر ہے، عمل الٹے سیدھے ہوتے ہیں. وہ مسائل سے واقف تھے کہ میں زیادہ نہیں لے سکتا، یہ فرض ہے. فرض میں زیادتی کرنے کا حق بھی نہیں، کم کرنے کا بھی حق نہیں. نصیبا مفروضہ، ایک حصہ ہے مقرر کیا ہوا.
اس میں کم زیادہ نہیں، اس لیے میں زیادہ نہیں لے سکتا، کہ میں خوشی سے دے رہا ہوں، کوئی زور زبردستی آپ کی طرف سے نہیں ہے، میں تو اللہ کے شکر میں دے رہا ہوں، آج مجھے اللہ نے مال دیا، اور آج اللہ کے نبی کا آدمی میرے پاس زکوٰۃ وصول کرنے آیا، یہ میری سعادت ہے۔ اس نے کہا پھر بھی نہیں، اگر آپ کو اصرار ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام یہاں قریب میں ہے، وہاں چلو، وہیں مسئلہ رکھو، اگر حضور منظور فرماویں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، ورنہ مجھے زیادہ لینے کا حق نہیں ہے۔ سب مسائل والے، سنت شریعت پر عمل کرنے والے، جانتے بھی تھے مسئلہ، بتاتے تھے بھی مسئلہ، تو دونوں گئے، جا کر پورا ماجرا عرض کیا کہ یہ ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات فرمائی کہ آپ کے اوپر فرض تو یہی ہے، کیوں کہ نبی کو بھی فرض گھٹانے بڑھانے کا حق نہیں ہے، وہ تو اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ فرض تو یہی ہے، اس سے زیادہ نہیں، کہ میں خوشی سے پیش کرتا ہوں۔ تو فرمایا ٹھیک ہے، ہم قبول کرتے ہیں، مگر زیادہ تر وہ فرض وہی ہے جو بتایا ہے، تمہارے اخلاص کی وجہ سے ہم اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ آپ نے قبول فرمایا اور دعا دی۔ یہ مخلص کہلاتے ہیں اپنے مال میں، اپنے نعمتوں میں۔ یہ ایمان کی بات ہے کہ ایمان تیار ہوتا ہے تو اپنی ذمہ داری پوری کرنا خوشی خوشی، اللہ نے مجھے موقع دیا ہے۔ تو یہ نبیوں والا طریقہ ہے کہ اپنی نعمتوں میں نعمت دینے والے کا حق ادا کرنا، اور خوشی خوشی کہ مجھ کو اللہ نے موقع دیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم برا ماننے والی نماز پڑھ رہے ہیں، شکر میں پڑھ رہے ہیں کہ مجھے بخشا بنایا اللہ نے، اس لیے اب اس کی عبادت ایسے کروں گا کہ وہ مجھ سے راضی ہو جائے گا۔ داؤد علیہ السلام کو بادشاہ بنایا اللہ نے۔ داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، باپ بیٹے دونوں بادشاہ ہیں، اور بادشاہت بھی دونوں کی عجیب ہے۔ سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت مشہور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا پر ان کو بادشاہت دی، جنتوں پر، پرندوں پر، ہواؤں پر، ایسی بادشاہت کسی کو نہیں ملی۔ داؤد علیہ السلام ان کے باپ ہیں، اللہ نے ان کو بادشاہ بنایا۔ بنی اسرائیل کا ایسا بادشاہ کوئی نہیں بنا، نبی بھی ہیں اور بادشاہ بھی ہیں، اور بنی اسرائیل کے ایسے بادشاہ ہیں کہ سارے بنی اسرائیل ان کے بادشاہت پر متفق ہو گئے تھے، ورنہ بنی اسرائیل کبھی نبیوں پر متفق نہیں ہوتے، ہمیشہ نبیوں سے کھینچتان ان کی رہتی ہے۔ بنی اسرائیل کی نبیوں سے کھینچتان، اپنے نبیوں سے، نبی بھی انہی کے قوم کے ہوتے تھے، اپنے نبیوں سے کھینچتان کرتے رہتے تھے، پھر اس کی سزا بھی پاتے رہتے تھے۔ داؤد علیہ السلام کی بادشاہت کا نمبر آیا تو بنی اسرائیل متفق ہو گئے آپ کی بادشاہت پر، یہ کتابوں میں لکھا ہے۔ تو داؤد علیہ السلام کو بادشاہت دی اور نعمتیں دی، تو ان نعمتوں کے جواب میں وہ کیا کرتے تھے؟ حدیثوں میں ہے کہ داؤد علیہ السلام پر زبور نازل ہوئی ہے، زبور کی تلاوت کرتے تھے، زبور کی تبلیغ کرتے تھے، اور ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کرتے تھے، ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کرتے تھے، اور راتوں کی عبادت کے لیے اوقات اور گھڑیاں مقرر کر رکھی تھی، اس گھڑی میں سونا، اس گھڑی میں اٹھنا، عبادت کرنا، کیوں نعمتیں بہت ہیں، اور اللہ کا تقاضا بھی تھا کہ نعمتیں بہت دی ہیں۔ اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور، اے داؤد کے خاندان والوں اپنی کارگزاریاں شکر والی بناؤ۔ قرآن پاک پڑھیں آپ، رہبری کرے گا، یہ سب ہمارے لیے رہبریاں ہیں۔ اعملوا آل داؤد شکرا، اے داؤد کے خاندان والوں شکر والی کارگزاری بناؤ، کیوں نعمتیں بہت ہیں۔ قلیل من عبادی الشکور، یہ شکایت ہے، میرے بندوں میں شکر گزار بہت تھوڑے۔ یہ فرمایا، یہ رپورٹ اللہ کی ہے، کس کی؟ سرکاری، ہاں سرکاری رپورٹ کہ میرے بندوں میں شکر گزار بہت تھوڑے۔ شیطان جب مردود ہوا اور اللہ نے اسے نکالا تو وہ یہ کہہ کر اترا ہے وہاں سے کہ میں تیرے بندوں کو ایسے بہکاؤں گا
کہ تیرے شکر گزار تھوڑے رہ جائیں گے. وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. یہ سب نصوص ہیں، قرآن کی آیتیں ہیں، ہدایتیں ہیں ہم کو چوکنا کرنے کے لیے. یہ دعوت اسی لیے ہے، یہ محنت اسی لیے ہے کہ یہ چیزیں زندگیوں میں آویا وہ زندہ ہو جائیں. تو شیطان نے یہ اللہ کا، اس کو چیلنج کہتے ہیں، اللہ کے سامنے چیلنج پھینکا تھا اس کو. ہاں یہ اس کی جرت ہے. مردود کرنے کے بعد اس نے یہ کہا کہ میں آدم کے اولاد کو ایسا بہکاؤں گا، ان کے مالداروں کو اسراف میں ڈالوں گا. کس میں؟ ہاں کہ مال والے اسراف کریں گے اور اسراف سے تبذیر پر جائیں گے. اسراف کہتے ہیں ضرورت سے زیادہ خرچ کر دینا. 500 روپے میں کام بنتا ہے پھر بھی 15 روپے لگائے گا، یہ اسراف کہلاتا ہے. ضرورت تو تھی لیکن 5 سے پوری ہو جاتی تھی، لیکن 15 اور 10 اور بڑھا دیے. شوق، 5 کی ضرورت 15 سے پوری کرنا، اسے کہتے ہیں اسراف. یہ شیطان نے چلایا ہے. حدیثوں میں ہے کہ مالداروں کو اسراف سکھایا. جب ان کے مالوں میں اسراف آئے گا تو ان کے مالوں کی برکت اٹھ جائے گی. کہ یہ مسرف ہے. اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا کہ یہ ضرورت سے زیادہ خرچ کرتے ہیں. پھر ایک بدی دوسری بدی پر لے جاتی ہے، ایک نیکی دوسری نیکی پر لے جاتی ہے. یہ قاعدہ ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ الحسنات اخوات والسیئات اخوات، یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے.